یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑ وہاڑ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ ایک کھانچہ ایسا بنا دو، بنیادیں کھدوا دیں آپ نے، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے۔ اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں۔ بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، کچن تو وہاں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے، یہ واش روم کی ہے۔ ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا، یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی، کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا بنایا آپ نے، یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔ بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا، وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا، میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم، ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی، کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی، شروع کر دی۔ تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے، مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے گی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں، خلا کے، طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا۔ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی۔ کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے۔ آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين،
اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں. جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے، بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں، اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں، اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی. تو بدنظری کر رہے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بولو بے سکونی. نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے؟ پوستیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی. میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ایسی دلیل ہے، اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا. یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن جی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے،
پینے میں کیا ہے؟ سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں تو 2 سٹے میں بھی لگا لوں. اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی. ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں, اتنا سکون میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں؟ تو بھی چاند کو تو وہ سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند کو. تو ہیروئن جی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا کش لگائے گا؟ کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے, اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے. بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم, ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا یو ٹرن لیا انہوں نے. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا, اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب بھی, اور جب سعودی عرب میں نہیں, یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا, کہ اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سکون کے پیچھے کیا ہے, ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا, شراب, نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں, پھر اس کے ساتھ سٹا, شراب, اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے, کیونکہ مسلمان تھا نا, علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی, تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں یو ٹرن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا میں یو ٹرن لوں. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند, بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے